بیان فرمائیں۔ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن ہزاروں سجدے روئے زمین پہ ہوں لیکن روئے عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ادا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے، حسین تیری محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کے حوالے سے چند قدات اور بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کے استقبال کیا خوب شاعر نے کہا ہے کہ جبین شبیر پہ در شہادت کا ثانیہ رقم نہ ہوتا، جبین شبیر پہ شہادت کا ثانیہ در رقم نہ ہوتا، عروج دین جہاں میں خدا کی قسم نہ ہوتا۔ حسین ہی نے گلا کٹا کر بچائی مذہب کی آن، ورنہ ضمیر انسان کو موت آتی صداقتوں کا بھرم نہ ہوتا۔ نہ رہنماؤں کو راہ ملتی، نہ کوئی پاتا فروغ منزل، اگر زمانے کی رہ گزر پر حسینیت کا علم نہ ہوتا۔ آوازِ بلند درود شریف۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم سامعین گرامی، عزاداران حسین و اہل بیت، میں آج پہلی مرتبہ شاہ اللہ دتا گاؤں میں آیا ہوں، اور یہ خصوصی دعوت تھی سید نجم شاہ صاحب اور دی شاہ صاحب، یہ وہاں تشریف لے گئے میرے پاس، اور میرے ماموزاد پیر برکت حسین گیلانی نے اصرار کیا، چونکہ یہ اہل بیت کی محفل ہے اور بالخصوص سید الساجدین فخر اولین و آخرین
سیدنا زین العابدین آپ کا ذکر خیر اس محفل میں ہے، اس مناسبت سے میں نے کہا کہ میں ضرور وہاں جاؤں گا۔ ہمارا خاندانی تعلق اور رابطہ جو ہے وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ سے ہے۔ ہمارا سلسلہ نسب منتہی ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ کا، اور اس گھر سے نسبی تعلق کے حوالے سے بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں، میرے علم میں ہے، وہ ان لوگوں کو سنایا جائے جو اس گھر سے محبت رکھتے ہیں۔ فضائل اہل بیت یوں تو ہر جگہ بیان ہوتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فضائل اہل بیت اور مقامات اہل بیت بیان کرنا یہ روح کی زندگی ہے۔ میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء اہل سنت سے کہ آپ ممبروں پر جب جاتے ہیں تو نماز، روزہ اور وضو کے مسائل بیان کرتے ہیں، یہ بجائے خود نیکی ہے بلکہ تبلیغ دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ممبر رسول پر اولاد رسول کا بھی ذکر کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے، میں کچھ تمہیدی جملے پہلے بولوں گا کہ یہ دور ابتلا کا ہے، اور اس دور میں مسلمانوں کو جو تقسیم کر دیا گیا ہے مختلف فرقوں میں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ملی وحدت جو ہے اس کو قائم کریں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کے اس فرمان کو عملی جامہ پہنائیں، کہ اللہ کے جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور سب ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ وہ علم نبوت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو کائنات میں سب سے بڑا علم ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں شرک ہے یا تھا، آپ کا جھنڈا بلند ہوا تو شرک کے تمام چھوٹے چھوٹے جھنڈے سرنگوں ہو گئے، زمین بوس ہو گئے، اور اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال اور صفات کی علم بردار ہے۔ علم بردار ہے حضور کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تجلیات کی، جملہ جو صفات ہے ذات کے، یہ علم بردار ہے یہ ذات۔ تو دیکھیے، کوئی سنی، کوئی شیعہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ حضور سید عالم کی ذات عالیہ
کائنات میں سب سے بڑی علمدار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو وہ علم بردار جہاں جہاں جس میدان میں تشریف لے گئے علم ساتھ تھا. کوئی سنی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کوئی شیعہ، کوئی دوسرے مسلک کا آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا. علم کی ایک روایت تھی، جو اللہ کی عظمت کا علم بردار ہو اور تمام رسولوں کا سردار ہو اور صداقت کا معیار ہو، اس کے ہاتھ میں علم ہے. اور علم کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، بلندی. علم میں نے بلندی. آپ دیکھیے کہ حضور کے دور اقدس میں یہ علم جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے یہ علم ساتھ ساتھ رہا. ترتیب خلافت کے بعد یہ علم اگر دوبارہ نمودار ہوا تو کربلا میں ہوا. دیکھیے میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، مگر میں بات وہ کروں گا جس کو اہل سنت بھی مانیں گے. اگر منصف ہوئے تو اگر انہوں نے انصاف کیا تو مانیں گے وہ کہ رسالت مآب کے دور اقدس کے بعد اگر علم کا دوبارہ ظہور ہوا تو دست علم بردار جناب عباس علمدار کے ہاتھ میں. جناب صدیق اکبر، جناب عمر، جناب عثمان کے ادوار مقدسہ میں ان ذوات عالیہ نے بھی علم حق بلند کیے رکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن براہ راست جس توانائی اور طاقت کے ساتھ اور سابقہ عام کے ساتھ میدان کربلا میں یہ جھنڈا اٹھایا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی. تو یہ کیا علم برداری کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ اتنے عرصے بعد جب یہ دوبارہ جھنڈا کربلا میں اٹھایا گیا تو اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. لفظ جو ہے یہ ظاہر ہے، معنی جو ہے یہ باطن ہے. توجہ چاہتا ہوں. لفظ کیا ہے؟ ظاہر ہے، جو نظر آتا ہے. لفظ کیا ہے؟ لکھا ہوا. وہ آپ سامنے یہ لفظ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں نا، لیکن آپ کو معنی بھی کبھی نظر آیا؟ بولے کبھی آپ نے نہیں دیکھا نا. ایک ہے ہر چیز کا ظاہر، کیا ثابت ہوا؟ ایک ہے باطن. باطن وہ ہے کہ جو ظاہر میں ہو، چھپا ہوا ہو. اور ظاہر ہے کہ ظاہر کی آبرو باطن ہی سے ہوتی ہے.
جملہ توجہ طرف، ظاہر ہے کہ ظاہر کی آبرو باطن ہی سے ہوتی ہے، اگر لفظ میں معنی مخفی نہ ہو تو لفظ محمل کہلاتا ہے کہ لفظ محمل بے معنی ہے، تو آبرو لفظ مضمر ہوتی ہے معنی میں، اگر معنی ہو تو الفاظ کی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو ایک جملہ سناؤں معذرت کے ساتھ، میں ایک بات چلا رہا ہوں کہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اپنے سامعین کو، کہ معنی جو ہے جب تک نہ ہو لفظ محمل ہوتا ہے۔ صحابہ میں بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق کو حضرت علی سے بڑی محبت تھی۔ ایک دفعہ دونوں جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر بلند قامت تھے، حضرت عمر کا بھی قد لمبا تھا، تو حضرت علی جو تھے وہ میانہ قد تھے۔ تو حضرت عمر نے مذاق کے طور پر یہ کہا کہ انتا بیننا کالنون فی لنا، کہ اے علی، توجہ کرو، اے علی تو ہم دونوں میں یعنی صدیق اکبر میں اور عمر فاروق کے لمبے جو قد ہیں ہمارے، ان میں تو جو چھوٹا قد ہے تیرا وہ اس طرح ہے جس طرح لنا کے دونوں لاموں میں اور الف میں نون ہوتا ہے چھوٹا سا، سمجھیں، چھوٹا سا نون، لنا، لام بھی لمبا اور الف بھی لمبا اور نون جو ہے چھوٹا ہے، تو ہم دونوں میں ایسا ہے۔ تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا کا جواب سنیے۔ فرمایا ابو بکر اور اے جناب عمر، یہ ٹھیک ہے کہ میں، آپ نے ٹھیک فرمایا کہ انتا بیننا کالنون فی لنا، کہ میں آپ دونوں میں ایسا ہوں جیسے لنا میں نون ہے، لیکن یہ بھی توجہ فرمائیے، لولا کنت بینکما لکنتما لا، کہ اے ابو بکر اور اے عمر، اگر میں تم دونوں میں سے ہٹ جاؤں تو تم لا ہو جاؤ۔ نون ہٹ جائے تو کیا بنتا ہے؟ لا۔ تم دونوں کی نفی ہو، نہ عمر رہے نہ صدیق رہے، تمہارا وجود میرے مجھ سے ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ کہ لنا کا جو لفظ ہے، لنا کا جو لفظ ہے، اس میں نون جو ہے، نون کی وجہ سے اس کا معنی قائم ہے۔ اگر نون ہٹ جائے تو اس کا معنی لنا کا معنی نہیں بنتا، تو لا ہو جائے گا۔ اس لیے علی کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے۔ اکبر نے کیا کہا تھا؟ سکھا رہی ہے یہ ترکیب مجھ کو طب سلیم، یہ ترکیب مجھ کو طب سلیم سکھا رہی ہے، کیا کہ علی کی تم میں جگہ ہو تو بس وہ ہے تعلیم۔ تعلیم کا لفظ دیکھیے، پہلا لفظ کیا ہے؟ حرف تے، آخری کیا ہے؟ میم، کیا بن گیا؟ تم، درمیان میں کیا ہے؟ درمیان میں علی ہے، تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ نے تعلیم کے لفظ میں علی کو رکھا،
नुक्ते की बात कर रहा हूं, नुक्ते की बात कर रहा हूं। और जिस जात की मैं बात कर रहा हूं उसके नाम पर नुक्ता नहीं है। सिफ्ते असल शाह साहब, उसके नाम पर नुक्ता नहीं है, लेकिन वो मंबए निकात है जहां से नुक्ते निकलते हैं। भाई हमने जनाब अली से पूछा, हुजूर आपके नाम पर नुक्ता नहीं है। बड़े नुक्ते की बात है, कर रहा हूं, नुक्ता नहीं है। कहने लगे कि मोहम्मद पर भी तो नहीं है। लफ्ज़े मोहम्मद पर भी नुक्ता नहीं है, और मेरा ताल्लुक चूंकि अलीयुल अजीम से है, इसलिए लफ्ज़े अल्लाह पर भी नुक्ता नहीं है। भाई फिर भी बताइए सरकार, आपका नुक्ता कहां है? फरमाया कि मेरा पैगाम तुम तक नहीं पहुंचा। मैंने कहा था कि तमाम कुरान सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का खुलासा बिस्मिल्लाह में है, और बिस्मिल्लाह का खुलासा नुक्ते में है। अना नुक्ता तो, और वो नुक्ता मैं हूं। वो नुक्ता मैं हूं कि बिस्मिल्लाह का नुक्ता मैं हूं। इसलिए साबित क्या हुआ कि मैंने अर्ज की थी कि जिसमें तो जिस लफ्ज में माना मख्फी न हो वो अल्फाज मुमल होते हैं। कायनात का एक जाहिर है और एक बातिन है। पनचक्की चलती है ना तो पत्थर घूमता है। जब देखने वाला देखता है तो ये समझता है कि ये पत्थर सरगर्दां है, फिर रहा है, तो ये अब खुद फिर रहा है। तो जो ऐसा सोचेगा वो अहमक होगा। उसके नीचे पानी है, उसका बातिन जो है वो पानी है जो उसको चला रहा है। तो इसीलिए जलालुद्दीन रूमी ने फरमाया था कि अंता कर रही है व नहनो कल गुबार। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की कि ऐ ज़ात मुतलक, तेरी मिसाल हवा की है, व नहनो कल गुबार, और हमारी मिसाल गुबार की है। गुबार उड़ता हुआ नजर आता है लेकिन हवा नजर नहीं आती है। पनचक्की चलती हुई नजर आती है लेकिन पानी उसमें छुपा हुआ नजर नहीं आता। इंसान हंसता है तो उसके दांत नजर आते हैं जो अलामत खुशी है, लेकिन खुशी नजर नहीं आती। अलामत खुशी दांतों की जो चमक है, सफेदी है, तो वो नजर आती है तो इंसान समझता है कि ये हंस रहा है, ये आदमी खुश है। लेकिन खुशी नजर नहीं आती, वहां पानी नजर नहीं आता, एक जगह हवा नजर नहीं आती, एक जगह खुशी नजर नहीं आती। और एक अजीब बात तो कि एक शख्स ने मुझसे पूछा था, मैंने एक जगह ये बात बयान की, तो उसने कहा कि आप ये बयान करें, ये शिया की घड़ी हुई बातें हैं, आपने जो बात बयान कर दी है। मैंने कहा मैंने बड़ी मुस्तनद किताब में ये बात पढ़ी है, आप इस किताब का हवाला तलाश करें। आपको इस मैदान में बड़ा दावा है, आप बड़े मुहक्किक बनते हैं, तो आप
آپ یہ روایت جو ہے اس کی تلاش کریں کہاں ہے. وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں اور مجھے غسل دینے لگو تو میری ناک میں جو پانی ہے وہ تم اپنی زبان سے چوس لینا. یہ خاص بات ہے. میں باطن کی بات کر رہا ہوں نا, اور باطن بطن سے ہے. بطن میں نا پیٹ ہوتا ہے, بطن کا میں نا پیٹ ہوتا ہے. باطن وہ چیز جو پیٹ کے اندر ہو. یہ علم والوں کی باتیں ہیں, میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں, اس کی جمع بواطن ہے, اور اس کا جو بطن ہے چھپی ہوئی چیز. تو حضور نے جو یہ فرمایا تو کیا مقصد تھا کہ جو جوہر محمد ہے, جو ایک تو محمد کی ظاہری ذات ہے نا جو کائنات کے سامنے آئی, اور ایک وہ ذات ہے جو محمد کی اندر کی کائنات ہے. اندر کی جو کائنات ہے وہ میں تمہیں دوں گا. چنانچہ آپ نے وہ پانی اپنی زبان سے لگایا اور ناک میں, تو یہ کیا ہوا کہ باطنی فیوز جتنے ہیں وہ جناب علی المرتضیٰ میں آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی فیضان, اور وہی فیضان اہل بیت میں چلا. وہی باطنی فیضان اہل بیت میں چلا. اور اس کو آپ دیکھیے کہ یہ شخصیت جسے ہم آج زین العابدین سید الساجدین کے لقب سے یاد کرتے ہیں, میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں یہی کہا تھا, اللہ نے یہی ارشاد فرمایا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. وہ اللہ کے بندے, اللہ کے بندے تو آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے, یہ خاص بندے ہیں. یہ خاص بندے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ, عباد الرحمان ہیں, خاص بندے ہیں رحمان کے. جو خاص بندے ہیں وہ بندے عوام نہیں. جو خاص بندے ہیں وہ بندے عوام نہیں. ہزار بار جو یوسف بکے غلام نہیں. یہ خاص بندے ہیں. اس لیے ان خاص بندوں کو سمجھنے کے لیے بھی خاص بندے درکار ہیں. میں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. یہ کوئی کو میں ذرا لمبا کر کے کہہ رہا ہوں, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. جس طرح میرے جد امجد نے کہا فرمایا تھا کوئی برلیاں موتی لے کریاں, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر, امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر. زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا. نصیر الدین نصیر یہ لکھا ہے پنجابی میں بولے, بہرحال سب چلتی اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گے.
اپنے اپنے مقام پر ہر چیز آتی ہے. دل میں غم ہے، درد پہلو میں ہے، سودا سر میں ہے، اپنے اپنے گھر کا مالک اپنے اپنے گھر میں ہے. ہر مقام پر بات آتی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو باطن کا سلسلہ بھیجا، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ظاہر پر بھی ہے، لیکن ظاہر میں جب تک باطن نہ ہو تو کیا تعاون ہے؟ یہ گھر والے ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا. اور آپ نے ایک عربی کا جملہ سنا ہوگا کہ صاحب البیت ادری بما فیہ، کہ گھر والا اپنے گھر کے معاملات کو بہتر جانتا ہے. جڑیاں چیزاں کرے پہ ہونی محلے والے اسے جاننے، بولو کرے والے جاننے تے قرآن لتھا ہے کرے وے. قرآن لتھا ہے کرے وے تے کار نہیں گل کار والے جاننے. اے مرضی ہے کار والے کار نہیں گل باہر کڈن تے محلے والے تاں پتہ لگنی. سمجھ آئی؟ کیڑا شخص ہے جیڑا آکھے کہ ایک گل غلط ہے، سنی بھی سنے، شیعہ بھی سنے، دیوبندی بھی سنے، تمام مسلک سنے میری بات، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آستانہ، آپ کا دروازہ مبارک کیا کائنات میں سب سے بڑا دروازہ نہیں ہے؟ بولے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سب سے بڑا آستانہ، سب سے بڑا دروازہ ہے اللہ کے دروازے کے بعد. تو دروازے تساں لوگوں نے لیا ہے، کار تساں نے لیا ہے، تے کچھ لوگ ہونے جڑے تساں نے بہت خاص بندے بھی ہونے تے وہ دروازے تک ہی آنے ہونے. دروازے تک ہی آنے ہونے. دروازے تو اندر وہ بندہ ہونا ہے جڑا گھر کا بندہ ہو. ٹھیک ہے؟ عظمت صحابہ سمجھے جو در مصطفیٰ پر بیٹھنے والے ہیں، حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے ہیں. حضور کا دروازہ کوئی چھوٹا دروازہ ہے؟ جتنا بڑا دروازہ ہے اتنے بڑے دربان بیٹھے ہوئے ہیں. جو شخص دربان کی توہین کرتا ہے وہ دروازے کی توہین کرتا ہے. پھر یہ بات ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو گھر کے مالک نے دربانوں کو اٹھایا کیوں نہیں، نکالا کیوں نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ دربان اس کو پسند تھے. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. والذین معه محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار. تو حضور اگر یہ بات ہوتی تو حضور کی اپنی ذات ہی تنہا کافی تھی. پوری کائنات کے مقابلے کے لیے حضور کی اپنی ذات ہی کافی تھی. الیس اللہ بکاف عبدہ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کو کافی نہیں ہے، اللہ کافی ہے. تو حضور اتنا جلیل القدر پیغمبر
اس کو کسی صحابی کی ضرورت کیا ہے؟ نہ گھر کی ضرورت ہے نہ صحابی کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ذات امت واحدہ ہے، پوری امت ہے۔ لیکن اللہ نے اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، ساتھی بھی دیے، معاونین و انصار بھی دیے، خادم بھی دیے، غلام بھی دیے۔ یہ اور بات ہے کہ غلاموں میں بھی فرق ہوتا ہے، غلاموں میں بھی فرق ہوتا ہے، اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے، اور فرق کے مراتب ہر جگہ ہے، لیکن کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ساتھی حضور کے ساتھ یہ کر دے کہ آپ ان کا تعاون کریں۔ حضور کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کافی نہیں، لیکن اللہ نے دیا تھا۔ تو اب ثابت ہے کہ ہم نے صحابہ کو بھی ان کا یہ احترام کرنا ہے، ان کو بھی ایک مقام دینا ہے۔ دیکھیں نا آج شیعہ سنی یہ تفرقہ کیوں ہے؟ سمجھ کی کمی ہے، کچھ سنیوں کی سمجھ کی کمی، کچھ شیعہ کی ناسمجھی۔ تو آپس میں اس رسہ کشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج شیعہ علماء یہ ٹی وی پہ بھی جب بولتے ہیں تو صحابہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ایران میں بھی اب یہ سلسلہ چلا ہے کہ آپ کے سر پر دشمن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ان فرقوں میں تقسیم کر دیکھتا، جب وہ دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ خدا را سنیوں سے گزارش ہے جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی محبت کریں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اہل بیت کا نام سن کر، اور شیعہ کو صحابہ کا نام سن کر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، برداشت کریں۔ دیکھیں ایک میں بات کرتا ہوں، چلو ان کی تو محبت تھی آپس میں، وقت گزر گیا ہے، 1400 سال ہیں، آپس میں تعلق تھا صحابہ کا اور حضرت اہل بیت کا، اس میں ثبوت ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، حوالے ہیں، مستند حوالے ہیں، شیعہ کی اپنی کتابوں میں بھی ہیں۔ لیکن اگر بقول ایک گروہ کے کہ انہوں نے اہل بیت نے ان کو برداشت کیا، اگر کوئی کہتا ہے تو بھی آپ بھی برداشت کریں، کیونکہ آپ کے اہل بیت کی یہ سنت ہے۔ برداشت کریں، اہل بیت نے اگر ان کو اگر انہوں نے برداشت نہیں کیا، ان کا آپس میں تعلق تھا، سمجھ آئی؟ لیکن اگر کوئی کہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ہی برداشت کریں۔ آج جو فساد ہے وہ یہی ہے، حالانکہ آپ اور اہل سنت خوش نصیب ہیں جن کے دلوں میں صحابہ کا بھی احترام ہے اور اہل بیت کا بھی احترام ہے، سمجھ آئی؟ وہ لوگ بھی ہیں جو اہل بیت کا نام بھی نہیں سنتے، گوارا نہیں کرتے، وہ کیا ہے اسی رسا کشی کی نظر ہو گئے۔ تو اس میں اعتدال پیدا کرنا یہ ضروری ہے، ایک سٹیج پہ اکٹھا کرنا۔ آپ بھی محبان اہل بیت ہیں اور اہل سنت بھی، اور یاد رکھیے جس کے دل میں احترام صحابہ نہیں ہے اور احترام اہل بیت نہیں ہے، یہ توازن ہے، اس توازن کو کرنا ہے، قائم ہے۔ برکفے جامع شریعت، برکفے سندان عشق، ہر حوث ناکے ندانت، جام و سنداں باختن۔ پیالہ ہوئے ایک ہی ہتھے تھے ایرن چاہیے ہوئے کہ بندے آ کر نچ تے ایرن لا کے پیالہ بھی نہ بچے تے رقص بھی پورا ہو جائے، اے ہر بندہ نہیں کھیڑ سکنا، کوئی کھڈیارو جڑا ہے نا وہ بندہ کر سکنا ہے کہ پیالہ بھی نہ ٹوٹے تے لوہا بھی ہتھے چاہیے رکھے ایرن نہیں۔ اہل بیت بھی محبت بھی کرو لیکن صحابہ بھی کسی پلے چ رکھو، سمجھ آئی؟
یہ بھی ایک مقام ہے. سمجھ آئی؟ آج اگر یہ مسئلہ طے ہو جاتا ہے، جب مجھے نواز شریف صاحب نے کنونشن میں بلایا تھا تو اس میں ساجد نقوی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور اپنے سپاہ صحابہ کے جو سربراہ ہیں مرحوم ضیاء القاسمی صاحب، انہوں نے اٹھ کر کہا، وہ ریل میرے پاس ہے موجود، آپ نے سنی ہے، تو اس نے یہ کیا کہا، انہوں نے کہا میرا نام لے کر کہ اگر نصیر الدین کے پاس ہم جائیں، ساجد نقوی بھی بیٹھے ہیں، اگر سپاہ صحابہ کی طرف سے میں تسلی دیتا ہوں کہ جو یہ فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. انہوں نے کہا اس کو کمیٹی کا چیئرمین بنائیں اور جو ہمارے اختلاف ہیں جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. میرے پاس بھی آئے تھے، تو ان سے خیر بڑی گفتگو ہوئی نجی محفل میں ضیاء القاسمی صاحب سے، تو میں نے بڑی باتیں کچھ ایسی تاریخی حقائق سامنے رکھے کہ ضیاء القاسمی صاحب کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. وہ مان گئے باتیں میری کیونکہ تاریخی حقائق تھے. تو میں نے کہا آپ اتنا زور نہ دیا کریں، کچھ حقائق سامنے بھی ہیں، ان کو آپ کیا کریں گے. تو ہم نے یہ دونوں چیزیں رکھنی ہیں. تو آج میرا مقصد، اچھا یہ کتنے لوگ ہیں، کئی لوگ اعتراض کرنے لگے، یہ ہمارے مفتی ظہور اللہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر زادہ صاحب بیٹھے ہیں، نثار المصطفیٰ صاحب اور علامہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں. تو یہ سارے حضرات آئے، انہوں نے بھی سنا گا، کئی اور لوگ ہمارے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ شیعہ کی محفل میں کیوں جا رہے ہیں، اعتراض کیا. سنیوں نے اعتراض کیا کہ کیا وہ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہم یوم عمر مناتے ہیں، آپ دعوت دیں آئیں گے. میں نے کہا جب میں بلاؤں گا تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. سنیں، اس لیے کہ میں عمر اور ابو بکر کی وہ باتیں ان کو سناؤں گا جو ان کا اہل بیت سے تعلق تھا، جو ان کے دل میں عظمت تھی. تو ہم نے محبت کو بڑھانا ہے، نفرت کی دیواروں کو گرانا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ایسا آدمی جو محبت اہل بیت بھی رکھتا ہو اور احترام صحابہ بھی اس کے دل میں ہو، تو ہر شخص کا ایک مقام ہے. میں نے عرض کی نا کہ دروازہ ہوتا ہے نا، تو دروازے تک لوگ آتے ہیں. تو صحابہ، میں کہتا ہوں کئی خطابوں میں، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیا صحابہ حضور کے دربان نہیں ہیں، حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے. اس سے بڑا ان کے لیے فخر کیا ہوا کہ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہیں. جو اصحاب صفہ ہیں وہ حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے. جناب سیدنا ابو ہریرہ، حضرت خباب، حضرت عمار اور صہیب، بلال، یہ سب حضور کے دربان ہیں. تو یہ وہاں حضور کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے کہ آپ تشریف لائیں زیارت کے لیے. جتنے بھی غربت تھی، حالات تھی، پھر بھی کچھ نہ کچھ گھر میں تو انسان غریب بھی ہو پھر بھی ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ بھوکا تو نہیں مرتا. ساری چیزیں چھوڑ کر وہ حضور کے دروازے پر کیوں بیٹھے رہے؟ سوچیں نا، علی تو گھر کے لوگ تھے نا. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم. حسن کہاں سے آئے؟ بصرہ سے آئے. بلال حبش سے آئے، صہیب روم سے آئے. یہ گھر چھوڑ کر کیوں آئے؟ حضرت عمر نے کفر کیوں چھوڑا؟ آج آپ کسی ہندو کو کہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان ہو جائے. وہ کہے گا میرا مذہب ٹھیک ہے. سکھ سے کہیں وہ کبھی مذہب نہیں چھوڑے گا. حضرت عمر نے کیوں مذہب چھوڑا؟ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر چھوڑا، قرآن کی آیت سن کر چھوڑا. تو یہ ایک حقیقت جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. تو اگر حضور کی صحبت شرک سے بچائے، ایک مشرک مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے
تو آپ کو اس پر اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شخص مسلمان کیوں ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے چچا ابو لہب اور ابو جہل، ان کا تو خونی رشتہ بھی ہے نا، چچا کتنا قریب وہ رشتہ ہے، گھر کا رشتہ ہے، لیکن اس کو تبت یدا ابی لہب، آپ خانوادہ اہل بیت سے محبت کرنے کے باوجود ابو لہب اور ابو جہل کا ادب نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نسب رسول ہے؟ نسب رسول تو وہی نسبت حسین میں بھی ہے، اور حسین سے بڑی نسبت ہے ابو جہل میں اور ابو لہب میں، کیونکہ وہ رسول کا چچا ہے۔ تو اس سے اناد کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس پر رضی اللہ اور سلام کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ اور عباس اور حمزہ پر کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا ابو جہل اور ابو لہب کے خون میں اور عباس اور حمزہ کے خون میں فرق تھا؟ ایک بات ہے، کیا وجہ ہے جس نے ابو لہب کو ابو لہب کر دیا اور ابو جہل کو ابو جہل بنا دیا اور عباس کو عباس اور حمزہ کو حمزہ کر دیا؟ وہ کیا فرق ہے؟ نسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے۔ اگر نسب ہوتا تو یہ بھی واجب التعظیم تھے، یہ بھی واجب التعظیم ہوتے۔ تو کفر کے زمانے میں جب حضرت عمر تھے تو اس وقت کوئی شخص رضی اللہ عنہ سے انہیں کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابو لہب اور ابو جہل اور وہ زمانہ جو حضرت عمر کے کفر کا تھا اس میں حضرت عمر اور یہ سب برابر تھے۔ لیکن جب انہوں نے توحید کا اقرار کیا اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، تو اس کے بعد وہ شرک سے نکل کر دائرہ اسلام اور دائرہ عزت میں آ گئے۔ دائرہ ثابت ہوا کہ صرف نسبی قرابت معزز نہیں بناتی، سنیے، صرف نسبی قرابت معزز نہیں بناتی جب تک مرکز و محور صداقت جناب محمد رسول اللہ پر ایمان نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، تو میں نے کیا کہا؟ یہ بھی تحقیق کا بھی میں نے ابھی تحقیق کی ہے، نعرہ تحقیق کا جاریہ کی، سنیے، یہ بھی ضمناً انہوں نے مارا ہے نعرہ۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ جناب حسن کی خلافت 6 مہینے ہے، صدر 1 منٹ کے لیے کرسی پر بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوتا ہے، تو امام حسن مجتبیٰ تو 6 مہینے تک بیٹھے رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ 6 مہینے امام حسن بیٹھے، تو جب آخری رات ہوئی تو انہوں نے اپنے مد مقابل سے کہا کہ آج تک میرے نانا کی خلافت تھی، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ خلافت کی ہم مستحق ہیں۔ آج کے بعد خلافت ختم ہے، صبح ملوکیت کا آفتاب طلوع ہو رہا ہے، اس لیے لو ملوکیت۔ تو 5-6 مہینے جو امام حسن وہاں بیٹھے تو وہ بھی 5ویں خلیفے ہیں۔ تو اس طرح نعرہ کیا بنا کہ نعرہ پنجتن، ادھر بھی پنجتن ہے، یہاں بھی پنجتن۔ ہاں دیکھیں، وہاں تکمیل ہوئی علی کی خلافت پر۔ لوگ کہتے ہیں جناب جو آخر میں آتا ہے وہ افضل نہیں ہوتا، 4تھا نمبر علی کا کیوں ہے؟ تو حضور کا آخری نمبر کیوں ہے؟ نبیوں میں حضور کا آخری نمبر کیوں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور آخر میں آنے کی وجہ سے نعوذ باللہ سب سے کم کر ہیں، معاذ اللہ سب سے افضل ہے۔ سمجھ آئی؟ میں نے ایک بات کہہ دی ہے، سمجھ لیں آپ۔
تو کیا ہے وہ جو باطن تھا ظاہر کو بھی مانے لیکن جو آخر میں آتا ہے اس کا مقام اپنا ہے. سمجھ آئی؟ اس کو تین جو پہلے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. یہ نہیں ہے سب مانتے ہیں اس کو. علی کو کون نہیں مان سکتا؟ کون کس میں جرأت ہے کہ وہ انکار کرے؟ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. اور ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے. ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے. دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے. ہم سے قدم چھڑا دے شہ ذی وقار کے. دنیا اسی میں مر گئی سر مار مار کے. مگر ہم نے اہل بیت کے دامن کو نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنا ہے. دیکھیے ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. مرحب کتنا بڑا پہلوان تھا لیکن شاعر کہتا ہے کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. صدقہ اتار کے پھینکا. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. تم بہت بڑی چیز بنا بیٹھے ہو کہ مرحب بہت بڑا کام کیا ہے. ارے کوئی بات نہیں, علی کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے. پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. اے بکرے نہیں سیڑھی نہیں سٹنے نے صدقہ اتارنے. حضرت علی بھی اپنی ذوالفقار کا صدقہ اس کی کچیاں بڑھایا. مرحب نہیں کچیاں. پنجابی وغیرہ بولو ہے جی. سمجھو اپنے سارے گرائیں والے ہو نا, تھوڑے گرائیں والے واسطے بھی کرا. مطلب ہے کہ اساں یہ تکڑا ہے کہ انہاں نا مقام کیوے. صحابہ در سے بہنے والے تے اہل بیت گھر وچ بہنے والے. تے میں کہ آخیا کروں کو گل ٹرنی ہے تے بوئے تے آنی ہے, نہیں تے بوئے والے آن کے پتا. کروں کو گل ٹر سی تے بوئے تے پہنچ سی نا. ایک گل سمجھو. تے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اپنی جگہ سے فرمایا کہ ایک تو میں آخیا نا کہ صحابہ دروازے تے بہنے والے, تے دوسرا فرمایا کہ علی دروازہ ہے میرا. علیہ بجائے خود حضور دروازہ فرمایا. مطلب ہے کہ صحابہ دروازے نے قریب دروازے ہوتے جو بہنے والے, تے دروازے نال دربان نال تعلق ہونا ہے کہ نہیں. تے پھر علی نال تعلق ہویا کہ نہیں صحابہ نال. حضور نے فرمایا ہے دروازہ علی. اور دربان کیسے ہے جس سے دروازے نال تعلق نہ ہوئے اور دربان بھی اخواوے. تو ثابت کیا ہوا کہ علی وہ دروازہ ہے کہ جو گھر کے علوم کو, گھر کی باتوں کو, سب سے پہلے گھر کی باتیں اس تک پہنچتی ہیں. وہ تقسیم کرتا ہے.
جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو۔ تو علی نے جس کی جتنی سمجھ تھی اتنا ان کو سمجھایا، اور حضور نے خود بھی عطا فرمایا، صحابہ کرام کو خود بھی عطا فرمایا، اور جس کا جتنا ظرف تھا اس کو اتنا عطا فرمایا۔ لیکن گھر والے پھر گھر والے، اس لیے میں درخواست کرتا ہوں سپاہ صحابہ کی خدمت میں کہ وہ مقام اہل بیت کو سمجھیں، کہ جن اجسام کی رگ و پے میں حضور رسالت مآب کا براہ راست خون گردش کر رہا ہے، ان کی عظمت کہاں ہے، ان کا مقام کہاں ہے، یہ آپ لوگ سمجھیں۔ اور شیعہ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے مقام صحابہ رسول کو سمجھیں، جس کا جتنا مقام ہے اس کو آپ اتنا تو سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے گھر والے ہیں، لیکن دربانوں کا بھی تو مقام دے، حضور کے دربانوں کو بھی مقام دے۔ یہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، حضور نے آقا نے اپنے دروازے سے ان کو نہیں اٹھایا، تو آپ کون ہیں یا میں کیا ہوں، ہم کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ اتنا مقام بیان کریں جو ان کا ہے، اور ان کی فضیلت، ان کا مقام، یہ ہمارے بعض سنی حضرات غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح شیعہ بھی بڑھ جاتے ہیں حد میں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تعلیم کی کمی ہے دونوں کی طرف، دونوں طرف۔ آپ میں اچھے شیعہ علماء سے ملا ہوں اور اچھے لوگوں سے محفل رہی ہے، انہوں نے کبھی ایسی گھٹیا سستی کی بات نہیں کی۔ جب بھی اگر کوئی بات نکلے گی، چاہے سنیوں میں ہو چاہے شیعہ میں ہو، تو اس درجہ کے مولویوں کی زبان سے نکلے گی جن کی علمی کمی ہے، علمی یتیم ہیں بیچارے، علمی یتیم۔ کہ جو کسی میں فضیلت نہیں اس میں بھی فضیلت ٹھوسنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عثمان کی جب خلافت کا دور آیا تو آپ ممبر پر بیٹھے، جمعے کا دن تھا، تو حضرت عثمان 5-7 منٹ خاموش ہو گئے۔ علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے تھے، بڑے بڑے فصحائے عرب سامنے بیٹھے تھے، حضرت عثمان چھید گئے، رو پڑ گیا، آپ 5 منٹ خاموش رہے۔ تو حضرت عثمان نے اخیر فرمایا کہ انا رجل فعال لا برجل قفال، میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں، میں کام کر کے دکھانے والا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر آئے، جمعہ پڑھایا۔ کیا مطلب تھا کہ اب آپ کہیں جناب کہ حضرت عمر میں بھی اور حضرت عثمان میں بھی حضرت علی کا وہ علم اور وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ مقام تھا، یہ تو آپ پھر تاریخ سے ثابت کریں گے، یہ آپ نہیں ثابت کریں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت صدیق اکبر فن انصاف میں، علم انصاف میں بڑے ماہر تھے۔ حضرت عمر کا بڑا دماغ تھا، بہت عالی علم کے آدمی تھے، لیکن علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، بلکہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم کا فیصلہ کرانا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ کوئی علمی نقطہ ہے، اس کا فیصلہ اگر کرانا ہے، سمجھنا ہے تو علی کے پاس جاؤ۔ تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، صحابہ بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، جی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ گھر کی بات گھر کی ہے، جتنا بھی علم ہو یہ سمجھے۔ اور اس کو وہ لوگ جو اہل بیت کے متعلق یہ چیز نہیں مانتے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے، اگر محبت نہیں کر سکتے تو برداشت کریں۔ اس
ملک خداداد پاکستان میں یکجہتی کی فضا قائم کرنے کے لیے. دیکھیں نا، اہل بیت سے اگر محبت اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو تو یہ تو بخشش کا سامان ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے نہیں ہے، وہ معروم ہے، وہ کہتے ہیں ان کی محبت سے کیا ہوتا ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کرتے کہ وہ اہل بیت سے ضرور محبت کرے، لیکن کم از کم اس ملک کو تباہی سے بچانے کی نیت ہی سے چپ کر جائیں، اسے کم از کم یاوا گوئی اور بےہودہ گوئی سے پرہیز کریں. اسی طرح شیعہ حضرات بھی اگر ان کا مقام اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم قتل و غارت آئے دن فساد سے بچنے کے لیے یہ چیز جو ہے اس کو اپنائیں. اور آپ کو میں آخری جملوں میں یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو 10-12 سال گزارے شبیہ رسول، واقف فرو و اصول، جگر پارہ بطول، اقتدار چھوڑا. مشرف صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں اقتدار چھوڑ دو، وردی اتار دو، نہیں اتار رہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن اور بھی سربراہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، عراق میں بھی دیکھ لیں، جو کچھ بھی ہے لیکن نواسہ رسول کی شان دیکھیے. فرمایا آج تک خلافت تھی، اس کے بعد ملوکیت ہے. یہ حسن کے جوتوں میں، حسن کیا سمجھتا ہے، چھوڑ دی. تو مجھے افسوس ہے کہ اس وقت یہ بہت سارے حقائق ہیں جو کھلے منظر عام پر نہیں لانے چاہیے، لیکن یہی باتیں میں نے ضیاء القاسمی صاحب سے کی تھی. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو مسجد میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکے اور اس کو برباد کرے مسجد کو. آپ امام حسن کی تاریخ پڑھ لیں کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو مسجد رسول میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. امام حسن اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص مسجد میں جب وارد ہوتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر رسول خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. امام حسن تو اقتدار چھوڑ چکے تھے، لیکن اللہ نے حسن کے وجود میں جو اقتدار اپنا منتقل کیا تھا اور جو جلالت شان حسن کو عطا ہوئی تھی، اس کو تو کوئی فرما روا نہیں چھین سکتا. وہ جو فاطمہ الزہرا کے دودھ کی تاثیر تھی چہرے پر، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ امام حسن وہاں نماز پڑھتے رہے. کس لیے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا امام حسن ڈرتے تھے؟ بزدل تھے؟ شیر خدا کا بیٹا ہو کر بزدل ہو سکتا؟ نہیں، صرف امت لڑے نہیں، قتل و غارت نہ ہو، کیونکہ مخالف ہوس کا اور ہوس اقتدار رکھتا ہے. انہوں نے کہا لے جا لے جا. جوش کی مجھے ایک ربائی یاد آئی. امام حسن نے کہا لے جا لے جا لے جا، یہ تم طراق محدود، یہ خلعت غزنوی، یہ تاج محمود انعام میں دے رہا ہے فر شاہی. میں جوش ہوں، مسخرہ نہیں ہوں معبود. آج ملوکیت شروع ہو گئی ہے کہ اسی کوئی پانڈت ہے نا، یہ اس کرسی سے بہنے ہی بہنے لو تو پھلاؤ. خلافت رسول ختم ہو گئی ہے، ملوکیت ہے. ملوکیت سے ہم قائل بھی نہیں ہیں.
والے لوگ ہیں. ملوکیت اجسام پر حکومت کرتی ہے اور حسینیت دلوں پر حکومت کرتی ہے. سید الساجدین کے متعلق جب آپ کی وفات ہوئی زین العابدین کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ، جنہوں نے درے لگوانے کا حکم دیا تھا جو علی پر سب کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے. ان کا دور خلفائے راشدین کے دور میں شامل ہے. تو انہوں نے یہ لفظ کہے تھے کہ ذہب سراج الدنیا، کہ آج دنیا کا چراغ بجھ گیا. وجمال الاسلام، اسلام کا جمال ختم ہو گیا. وزین العابدین، اور عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت جو ہے وہ اٹھ گئی دنیا میں. جب آپ زین العابدین سفر کرتے تھے، سفر فرماتے تھے، تو اس قدر خود کو چھپاتے تھے کہ مجھے کوئی پہچانے نہیں میں کون ہوں. وہ سادات، میں بھی سید گھرانے کا فرد ہوں، یہاں بھی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی سادات ہیں. اپنے اس دادے کو دیکھو جو دنیا کی تمام عظمتیں عزتیں لے کر اپنے وجود میں بیٹھا ہے. جب سفر پر جاتا ہے تو کہتا ہے، غلام نے کہا ملازم نے کہ حضور اس گاؤں میں آپ کو جانتا کوئی نہیں ہے، خچر پہ آپ بیٹھے تھے، ایک سامان تھا تھوڑا سا. تو اس نے کہا میں ان کو بتا دوں کہ آپ کا رشتہ کیا ہے، یہ لوگ ذرا ملیں گے. سید زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں، میرا تعارف نہ کرانا، ان سے تعارف نہ کرانا. کیوں؟ وہ راوی کہتا ہے کہ فقط قیل انہ کان اذا سافر قتم نفسہ، کہ جب آپ سفر کرتے تھے تو اپنی ذات کو چھپاتے تھے. پوچھا گیا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا قال انا اکرہ ان آخذ برسول اللہ ما لا اوتی بہ، کہ میں رسول اللہ کے نام تعارف ہو، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری وجاہت کے قائل ہوں، مجھ پر خرچہ کریں، اور میں ان کو ان کے اس احسان کے بدلے میں کچھ نہ دوں، ان کی اس بھلائی کے بدلے میں ان کو کچھ نہ دوں، تو اس سے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے میرا تعارف نہ کرایا ہے. یہ امام زین العابدین کی شان تھی. اور جب آپ فوت ہوئے تو امام محمد باقر نے آپ کو غسل دیا، تو آپ کی پشت پر بوریوں کے نشان تھے پائے گئے. تو امام باقر سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا باپ اپنی پشت پر بوریاں اٹھا کر غریبوں اور ناداروں اور مفلسوں کے دروازے رات کو کھٹکھٹا کر ان کے گھر میں پہنچاتا تھا. یہ ان بوریوں کے نشان ہیں. اور موٹا لباس پہنتے تھے، اپنے بابا علی المرتضیٰ دادا کی طرح پسند کرتے تھے. سبز لباس بھی آسمانی رنگ کا یہ بھی آپ پہنتے تھے. اور بہت مختصر کھانا پینا، سادگی. عبادت کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضائے جو محل سجدہ ہیں جی، ہاتھ ہوئے، ماتھا ہوا، گھٹنے ہوئے، ٹخنے ہوئے، تو ان پر نشان پڑ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی پھوریاں پہ گئے. تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ جگہ کاٹی جاتی تھی، کاٹی جاتی تھی. عبادت کی وجہ سے ایک تو سجدہ رعائی ہوتا ہے نا، وہ نہیں،
سجدہ رہائی ہوتا تو حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا تھا آج تک نہ کوئی پیر کر سکا نہ کوئی ملا کر سکا. سجدہ رہائی نہیں ہے اس گھر میں، یہ ریا کے خلاف ہیں یہ لوگ، یہ تو خلوص کا درس دینے والے لوگ ہیں. یہ وہ کثرت سجود ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ مقام ہے. تو حشام بن عبد الملک ایک دفعہ طواف پر آیا تو کسی نے راستہ نہ دیا بادشاہ کو، تو کھڑا ہو گیا. جس کو بھی کہے وہ کہے تو اللہ کا بندہ نہیں ہے، تنیا سے راہ چھوڑا، تو بکرا آیا ہے، کھال یا سنال پھیر دے گا کہ پیچھے ہٹ کے کھال. پنجابی بھی رہے پیچھے کھال یا سنال تر. اتنی دیر میں ایک نحیف البدن بندہ داخل ہویا مطاف وچ، ایک نحیف البدن، نحیف الجثہ، کمزور جسم. کس طرح کہ لکھنے تاریخ والے مورخین لکھنے وفیات العیان نے، ابن خلقان نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ اتنے عابد اور زاہد تھے، اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ کے باغ میں 500 درخت تھے، ہر درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، ہر درخت کے نیچے. مدینہ شریف کے قریب بات، اور 24 گھنٹے میں 1000 رکعت پڑھتے تھے آپ. سید الساجدین. تو اس نے کہا نہ آخر تسی باہر کھلو جناب، طواف کرنا نے تے اساں نہ نہیں کر سو. اتنے سے نحیف البدن بندہ داخل ہویا، سادے جے کپڑے پا کے، سادے کپڑے، لیکن جو ہی داخل ہویا مطاف ہے دنیا رستہ چھوڑ دیا. حشام بن ملک دیکھ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے حکارت سے، بادشاہ تھا، شاہی غرور تھا، اس کا کہا کون ہے یہ بندہ کہ جڑا اس داخل ہونا گیا کہ لوگوں رستہ چھوڑ دیتا ہے، فرض تک کھلوتا ہے. شاید اس پہ شعر پڑے، اس شعر پڑھا کہ ھذا الذی تعرف الفتح وطأته والبیت یعرف والحل والحرم، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس کو بطھا، مدینے کی زمین، مکے کی زمین اور اس پر پاؤں رکھ کر چلنے والے جانتے ہیں، اور اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اور مکی کی زمین بھی جاتی ہے، اور حرم بھی اس کو جانتا ہے. تو نہیں اس کو جانتا یہ کون ہے؟ اور شعر پڑے کہ فاطمہ اس کی دادی ہے، جدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں، اور علی المرتضیٰ اس کے دادا ہیں، حسن مجتبیٰ اس کے تایا ہیں. تعارف کرایا تو اس کو غصہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر سکتا. امام زین العابدین کو جب بعد میں پتہ چلا کہ میری تعریف کرنے کی وجہ سے جل گیا اس نے، تو آپ نے 10,000 درہم بھیجا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرزدق کے پاس یہ شیر جرم گئے تو اس نے کہا کہ سرکار میں نے یہ صلہ پانے کے لیے تعریف نہیں کی تھی، میں نے تو حق بیان کیا تھا. جب آپ نے اصرار کیا کہ نہیں، اس نے، وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہ یہاں صلہ نہیں لوں گا، پل صراط پر مانگوں گا. وفات کے وقت آپ کے سورہ فتح اور سورہ واقعہ کی آپ تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کا اس جسد انصری سے سلسلہ تار نفس ٹوٹا. خاص بات عرض کروں، یہ تاریخی حقائق ہیں. مجھے نجم شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی سیرت پر آپ ذرا اطلاع دیں ہمیں، تو اس لیے بطور خاص میں چند باتیں لکھ کر لایا ہوں، کیونکہ ویسے خطاب میں باتیں پھیل جاتی ہیں ادھر ادھر. تو حجاج بن یوسف نے
جب عبداللہ ابن زبیر کے تعمیر کردہ بیت اللہ کو گرایا تو حجاج نے یہ جو بنا ہوا ہے آج بھی، یہ جو جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے، حجاج بن یوسف کا ہے، آج تک یہ کھڑا ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ امام زین العابدین کے ہاتھ سے رکھا ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ آج جس کعبے کا آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی اینٹ جو ہے وہ امام زین العابدین نے رکھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مشہور جلیل القدر تابعی، کمسینی میں آپ نے دیکھا حضرت زین العابدین کو کہ آپ جا رہے ہیں مکے کی طرف بلا زاد سفر، کوئی سفر کا سامان نہیں ہے، صاحب جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے، جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت زین العابدین سے کچھ علمی سوال کیے، تو آپ نے ایسے جواب دیے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ یہ تو سمندر ہے علم کا، یہ آپ کے علم کی شان تھی۔ یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا، سنیے، یزید کے دربار میں جب عابد بیمار کو پیش کیا گیا زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر، جب پیش کیا گیا تو اس وقت جب زین العابدین نے تقریر شروع کی، خطاب شروع کیا، جب بے باکی کا مظاہرہ کیا تو یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان شروع کرو۔ یہ خاموش نہیں ہوتا، چپ نہیں ہوتا، اس کو چپ کراؤ۔ خطبہ شروع، اذان شروع ہوئی تو جب اللہ اکبر مؤذن نے کہی تو آپ نے اقرار توحید کیا، کھڑے تھے آپ، اقرار توحید کیا، اور جب اس نے کہا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت امام زین العابدین نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ جس ذات کا نام لے رہا ہے اس سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیے بے باکی، قافلہ لٹ کر آیا ہے لیکن جرأت اور بے باکی نہیں گئی۔ فرمایا اس کا تیرے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اگر تو کہے کہ محمد تیرا دادا ہے، تیرا نانا ہے، تو تو کفر بکے گا، جھوٹ بکے گا۔ محمد رسول اللہ میرے نانا ہے۔ کیا نانا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر محمد رسول اللہ کی اولاد کو کیوں تو نے قتل کیا؟ یہ سن کر سکتہ چھا گیا یزید کا۔ میں چند شعر بھائی، میں یہ آواز اپنے جو جیسا بھی میرا گلا ہے میں اپنے آواز میں سنانا چاہتا ہوں۔ شہیدان کربلا اور سیدہ زینب کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کربلا کا یہ واقعہ ہو گیا تو زین العابدین اس کے بعد مسکرائے نہیں۔ عید کے دن مدینے کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ زین العابدین سے ہم پوچھیں کہ آپ مسکرائے نہیں ہیں، تو آج عید کا دن ہے، آج آپ مسکرائے۔ فرمایا کہ جس نے واقعہ کربلا قریب سے دیکھا ہو، خیمے جلتے ہوئے دیکھے ہوں، اور جس نے سکینہ کی پیاس دیکھی ہو، جس نے عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہوں، اور جس نے خیام کے دروازے پر زینب کبریٰ کو آتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟
وہی سوال جب ہوا کس سے سوال ہوا؟ زین العابدین سے، امام سے، کہ امام مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، بس اب تو رہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، زمانہ بیت گیا ہم کو مسکرائے ہوئے، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، غم حسین کا گھاؤ ہے کس قدر گہرا، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ کھائے ہوئے، یہ ان سے پوچھ جو ہے دل پہ چوٹ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، ذرا میدان کربلا میں جائیں آپ، نبی کے گھر کے اجالوں کا اب خدا حافظ، اندھیرے شام ستم کے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اندھیرے عجیب بات ہے زہرا کے گلزاروں پر، عجیب بات ہے زہرا کے گلزاروں پر، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، سکینہ پیاسی ہے اصغر ہے تیر کھائے ہوئے، اور میں اپنے سجاد کے حضور یہ عرض کر رہا ہوں، یہ شعر نظر کر رہا ہوں، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، یہ ناتوانی یہ راستے کی سختیاں سجاد، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، چلو گے کیسے بھلا بیڑیاں اٹھائے ہوئے، اور نماز عشق کی یہ سرفزی کوئی دیکھے، نماز عشق کی، نماز تو سب پڑھتے ہیں لیکن حسین کی نماز کو دیکھو، نماز عشق کی یہ ترفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے
کٹائے ہوئے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے، نماز عشق کی یہ طرفگی کوئی دیکھے، حسین سجدے سے اٹھے تو سر کٹائے ہوئے۔ شعر نظر کر رہا ہوں حضرات، محبان اہل بیت آپ سے نظر کر رہا ہوں۔ شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، شکست دے نہ سکی عزم ابن حیدر کو، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے، اجل کھڑی ہے ندامت سے منہ چھپائے ہوئے۔ بھائی کربلا میں جب خیمے جل گئے، یاد ہے نا آپ کو، وہ بات سنا ہے نا، پڑھا ہے نا، خیمے جل گئے تھے تو زینب کبریٰ خاموش تھی، اس وقت خاموشی ہو گئی، تو رباب نے خاموشی کا سبب پوچھا، جواب وہ سوال جواب ہے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے، تو رو کے بولی کہ نانا ہے یاد آئے ہوئے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، سبب خاموشی کا پوچھا گیا جو زینب سے، تو رو کے بولی کے نانا ہے یاد آئے ہوئے، یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، یہ شب کہیں شب عاشور تو نہیں لوگو، اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے، اداس چاند ہے تارے ہیں دل ملائے ہوئے۔ سید عباس اور سکینہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس، پلٹ کے آئے نا اب تک میرے چچا عباس، سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے، سکینہ روتی ہیں دستے دعا اٹھائے ہوئے۔ اور ایک منظر پیش کر رہا ہوں کہ نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی، اصغر کی آخری ہچکی، وہ اصغر کی آخری ہچکی، اصغر کی آخری ہچکی، نڈھال کر گئی اصغر کی آخری
ہچکی حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی نڈھال کر گئی اصغر کی اور تسی بھی بچے والے ہو تواڈے بھی بچے تواڈیاں بھی تیاں تواڈے بھی کاربان بچے دیکھو نڈھال کر گئی اصغر کی آخری ہچکی حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے حسین خیمے میں آئے کمر جھکائے ہوئے اور بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے نہ جانے کون گیا بھٹک رہی ہے ابھی تک تلاش میں منزل نہ جانے کون گیا کارواں لٹائے ہوئے ہم اہل دل ہیں ہمیں اہل زر سے کیا مطلب ہم اہل دل ہیں ہمیں اہل زر سے کیا مطلب ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے ہم اپنے شاہ نجف سے ہیں لو لگائے ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں یہ لوگ آپ جو اہل بیت کی یاد میں ان کی محبت میں رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے پیمانے جو چھلک رہے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھول گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے نصیر گلشن زہرا کے پیاسے پھولوں کو سلام کہتے ہیں آنکھوں میں اشک آئے ہوئے ایک سلام کے اور شعر پیش کر دیں یہ تحت لفظ میں پڑھوں گا تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں حاضرین یہ آخری ہے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے
صرف زینب کا وہ خطبہ سرے دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سرے دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ۔ صرف خطبہ، صرف زینب کا وہ خطبہ سرے دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرأت اظہار کے ساتھ۔ سید الساجدین کی نظر کر رہا ہوں، گنیے بیڑیاں، بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا۔ کوشش کی ہے ایک دوسرے بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ بیڑیاں، صدمہ، سفر، پیاس، نقاہت، صحرا، ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ۔ شام کا بازار دل میں لائیے کہ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، ہائے وہ کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے، نام تک جن کا نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ۔ اصغر کی چھوٹی سی قبر تھی، اس قبر کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ ایک کم سن کی وہ ننھی سی لحد کیا دیکھی، رو دیے ہم تو لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اور خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، خود کو وہ فوج حسینی کا سپاہی سمجھے، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو گفتار کے ساتھ، جس کا کردار بھی پاکیزہ ہو۔ اور در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ، در حقیقت وہ سمجھتے ہیں علی کا لہجہ، بات کرتے ہیں مقابل سے جو تلوار کے ساتھ۔ لوگ وقت کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور وقت تو سب پر ایک سا طاری ہے، لیکن حالات ہر شخص کے مختلف ہیں۔ یہ وقت ایک ہی ہے، لیکن جس پر جو وقت ہے اپنی اپنی استعداد اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کے محل ظہور میں فرق ہے۔ تو وقت کو، وقت اور حسین کی رفتار کا میں نے مقابلہ کیا ہے کہ آگے کون ہے۔ نیا پیش کر رہا ہوں خیال کہ کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس، وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ۔ کر لیا بھائی، دیکھو نا وقت، میں تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں، وقت سارے چل رہے ہیں، وقت ہے نا، ایک سیکنڈ دو ترے جتنے گزرے ساری دنیا کے برابر جا رہے ہیں، لیکن کسی کو پوچھو جناب تسی اینج کیوں نہیں کر رہے ہو، بس جناب ہے مجبوری،
اے بندہ مار نہ دے حکومت پکڑ نہ لے دے قتل نہ ہو جاؤ اے نہ ہو جاوے اے نہ ہو جاوے اے ہر بندہ اس وقت میں مصلحت کا شکار ہے چاہے کوئی بھی ہے الا الذین آمنوا مگر متقی لوگ جڑے حسین نے مشن زندہ کر کے جا رہے ہیں وہ مستثنا ہے جی تے میں عرض کیتا کہ وہ کربلا آئی نا وقت آیا لیکن حسین وقت نہیں مصلحت پابند نہیں کیتا وقت رک گیا پیچھے حسین اگے لگ گیا وقت پیچھے رک گیا حسین اگے لگ گیا میں بے نیاز عزیز تھا بڑھتا چلا گیا میں حسین کیا کہتے ہیں میں بے نیاز عزیز تھا بڑھتا چلا گیا ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی لوگ آنے لگے حسین دنیا تو ٹر گئے کوئی آنے مار کے اللہ آنے زندہ نہیں وہ موت سے کھلو کے تکبیر یہ میرے نال ہویا کہ موت بچاری کھلو کے تکلیف پہ ہی میرے نال حسین کے کر گیا اگر حسین مریا تو ماں نواز چھوڑیا کہ حسین بھی مویا ہے تھوڑے توجہ اگر حسین مریا تو موت آنی ہے کہ میں بھی آخیا کہ میں وہ ہاں جڑی حسین سے بھی تاری ہوئی ہیں مگر حسین کا مویا ماں محروم کر گئے اس سعادت تو موت کھلوتی ہے تو حسین نہیں ساری گزر گئی اس واسطے کر لیا مصلحتوں نے اسے پابند ہوس وقت کیا خاص چلے گا تیری رفتار کے ساتھ اوے وقت تیری رفتار نال ٹرنے نہیں جرت نہیں اور دے گئے حسین منن والے ہو سنو گل کہ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور سر کو کٹواؤ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ دے گئے درس یہ امت کو حسینی تیور سر کو کٹواؤ شودیار نہیں چبدار نہیں ڈرنے ڈرنے نہ مرو نشہ پندار کے ساتھ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نشہ پندار کے ساتھ اوے حسین نہیں ریس کرنے والے ہو سو میں نکال حسین کی ذات بڑی اچھی ہے تساں تو خبر پہنچ ونجے جے موت آئی ہے تو تسی دا کوٹھی اندر بڑھنے تے اتفاقاً مار ونجے گولی سر تے آ ونجے تے بکری گل اور کیا کر سکتے ہیں موڑ تے نہ سکتے ہیں حسین تک گیا ہے خود اس آخیا موت کی اکھ پہ چک پائی حسین نے میں آخیا کہ موت آنی ہے حسین مر کہ میں مشرف ہوا کہ حسین بھی مویا میں وہ چیزاں جڑی حسین اتنے بھی آئی ہیں موت آخے نا موت اللہ کیا نہیں حسین دا دشمن مرسی حسین نہیں مرنا حسینیت نہیں مرنی نیت
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، موت کا اطلاق ان پر نہ کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو مردود چیز ہے موت، یہ میرے بندوں کے قریب نہیں آتی۔ ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے، زبان پہ ذائقہ چکھتا ہے، موت ان کو وہ تو چکھتی ہے نا، یوں چکھتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ مر گئے نا دشمن، مر گئے، مر کون جاتا ہے؟ جس کا ذکر مر جائے، جس کا نام مر جائے، جس کا ذکر مر جائے وہ مرتا ہے۔ تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وقت۔ سمجھ آئی؟ تو حسین نے تو موت کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ یہ وہ ہے کہ وقت کیا ساتھ چلے گا تیری رفتار کے ساتھ، اور سر کو کٹواؤ مگر نشہ پندار کے ساتھ۔ جو عزم ہے لے کر تم نے سر رکھا ہے، میدان میں اترے ہو، اس عزم کو کبھی نہ چھوڑو، یہ نشہ پندار ہے۔ اور ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے، اے حسین تیرے سامنے، ان پہ طاری تھا تیرے سامنے ایک راشہ خوف، رقص کرتے تھے جو پازیب کی جھنکار کے ساتھ۔ یہی وہی طبقہ تھا نا، پازیب کی جھنکاروں پہ رقص کرنے والا جو مقابل حسین تھا۔ دیکھیے علمدار کا ذکر میں کرنے والا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، ذرا ذوق کے ساتھ سنیے۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ دار کہتے ہیں سولی کو، تو علمدار کے لفظ میں دار کا لفظ خود موجود ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں دار ہوگی، جہاں دار ہوگا وہاں علم ہوگا۔ ایک سکینہ کے لیے کرب کی سولی پہ چڑھا، دار دیکھیے دار کو عباس علمدار کے ساتھ۔ اور یہ شعر پورے پاکستان، بلکہ مجھے لکھنؤ سے بھی فون آیا، میں لکھنؤ میں بھی گیا تھا، اور رامپور، حیدرآباد، دکن، گلبرگہ شریف، بریلی، مراد آباد، جہاں جہاں میں گیا، دلی، یہ لوگوں نے شعر مجھے فون پر فون کر کے یہ سنایا کہ دنیا تڑپ گئی یہ شعر سن کر۔ میں آپ کو سناؤں، عرض کیا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ حسین نشانہ تو ہی تھا کربلا میں، یہ ٹھیک ہے، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ اور کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، کون ٹکرائے تیرے تالے بیدار کے ساتھ۔
صفت حسن شاہ صاحب شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں سامعین کی۔ مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ، مر کے خود پائی بقا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، یزید اور یزیدیت کو مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ارے ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ شیعہ حضرات تشریف فرما ہیں، اہل سنت بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں دونوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب جو میں شعر پڑھنے والا ہوں، جب میں نے یہ شعر کہا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں سید سجاد کے قدموں میں بیٹھا ہوا، اور میں چشمے تصور میں اپنے زین العابدین کی پنڈلی مبارک کو پکڑ کر یہ شعر عرض کر رہا ہوں، اور یہ شعر کہتے وقت میں رویا بھی تھا۔ کہ میرے سجاد، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے کسی خطاب میں قسم نہیں اٹھائی، میں نے محسوس کیا کہ سید سجاد کی پنڈلی مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں چشمے تصور میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ تو ساں بخار چڑھیا ہوئے تے ایک دو قدم ماں ٹر کے کوئی دسے تے سجادہ ویکھو زین العابدین کہ بخار ہے تے کتنا بڑا لمحہ سفر ہے تے بیڑیاں پہ آئیاں تے سجاد نہیں گل سناواں نے آ گئی ہے نہیں کوئی 100 منٹ عرض کی تھی کہ جس ویلے قافلہ لٹ کے گیا تے رستے خیمہ لگیا، کچھ سفر حکومت دیتا اے ذات راہ کے نہ کھلاؤ، جس علی اکبر شہید کیتا او قاتل آیا نفس گیا کہ مار چھوڑ سکتا میں مر جاتا، او آیا اس آخیا کہ خیمہ ایک لگا ہے تے پیاسا بھکھا ہاں 3 دن دا سفر ہے، میں کھادا پیتا کچھ نہیں کہ میں پوچھاں تو صحیح بات کوئی پانی دے چھوڑ، او حضرت علی اکبر دا قاتل تھا تے آیا جس وقت تے امام زین العابدین دروازے وچ کھلوتے ہیں تے آیا جس وقت تو ساکھیا کہ میں پیاسا مر رہا تے کچھ پانی عطا کرو، کون ہو تسی لوگ؟ وہ غلام سی، اس نے کہا، اس آخیا کہ اے وہی قافلہ ہے جڑا کربلا وچ اس تلوار کٹ گئی، اس آخیا میں کہ انہوں نے گھر ہی آ گیا جنہاں میں مارے۔ زین العابدین فرمایا اپنی تلوار نیام وچ کر لے، ادھر اندر بٹھایا، فرمایا پانی دیو، اسا روٹی دیو، زیادہ سفر دیو، اس واسطے کہ باہر نکل سی تے اسا کوئی مار نہ چھوڑے، قتل نہ ہو جائے، اے جنگلہ میں چھپے،
اس سبب اس کیا سجاد آخر جو کچھ بھی انسان کو ہو گیا تے اس انسان دا دل لیا اس کیا کہ سجاد ایک ایک چیز میں کہ دیکھ رہا کہ تو کہ میں سلوک کر رہے ہیں. فرمایا اتنی گل ہے کہ کل اسی تو اڈے مہمان ہیں تے اج تو ساڈا مہمان ہے. یہ سخاوت ہے زین العابدین کی. فرمایا کہ تساں جو سلوک کیتا کربلا وچ وہ تہاڈے سامنے میں تے ساڈے گھر کوئی آوے تے اسی انجی سلوک کرنے میں. اسی وارث کوثر و تسنیم اسی پانی بند کرنے والے نہیں ہیں کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا. سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ. اور آخری شعر کہ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر. آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر. آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ. آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر. آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ. حضرات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اہل بیت کی بارگاہ میں اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ کشتگان دشت کربلا کے طفیل ان کے ایثار اور خلوص کے طفیل اور ان کی ان بے مثال قربانیوں کے طفیل امت مسلمہ کو واحد کر دے ایک کر دے. امت مسلمہ میں یکجہتی پیدا ہو اتفاق ہو اور فروعی اختلاف ختم ہو. شیعہ سنی ایک جگہ اکٹھے ہوں. شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کے معتبر اور مستند اور باذوق محفلوں میں شریک ہوں جن میں اہل بیت کا بھی ذکر ہو صحابہ کا بھی ذکر ہو. ان کو اللہ توفیق دے. اور اہل سنت وہ جو بے ذوق اہل سنت ہیں جن کے اندر ذوق نہیں ہے محبت اہل بیت کا ان کو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل اپنی اولاد کی محبت عطا فرمائے. ان سنیوں کو ایسے لوگ صحیح سنی نہیں ہے وہ نام نہاد سنی ہے. اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی بات سنی ہے. اصل سنی وہ ہے جس نے کربلا کی آواز سنی ہے اور جو کربلا والوں کے درد میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ وحدت ملی قائم رکھے اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع رکھے اور اللہ تعالیٰ عراق کی سرزمین کو محفوظ رکھے شر اعداء سے. سنا ہے کہ آج کربلا معلیٰ کے قریب سیدنا حسین کی روضہ قریب کوئی حادثہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس خبر کو جھوٹا کرے اور آپ کے روضہ پاک کو اور اولیاء اللہ کے روضہ پاک کو ہمارے جد امجد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے حضرت معروف ترخی کے حضرت سرئی سکتی کے حضرت جنید بغدادی کے ان تمام اولیاء اللہ کے امام ابو حنیفہ کے اور حضرت شہاب الدین سہروردی کے مزارات مقدسہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ ہمارا خاتمہ علی ایمان ہو اور ہم جب قیامت میں جائیں حضور کے سامنے تو ہم سرخرو ہوں. ہم میں اہل بیت کی محبت بھی ہو اور صحابہ کرام کا احترام بھی ہو اور اللہ تعالی ہمیں شفاعت کبریٰ سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.